چشتی ولاد کے تمام دوستوں کو قاری نیاز احمد چشتی کا سلام پہنچے، دیکھتی آنکھوں سنتے مطلب قاری نیاز احمد چشتی کا السلام علیکم دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کا طریقہ بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ غسل کا طریقہ، اور وہ بھی میت کا۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کو غسل کیسے دیکھیں؟ سب سے پہلے یہ نیچے والا پھٹا لے کر آنا ہے اور پھٹے کو 5 دفعہ یا 7 دفعہ جو ہے وہ دھونی دینی ہے، اس کی جو اگربتی ہوتی ہے طاق عدد میں 3 5 7۔ اس کے بعد پھٹا جو ہے وہ دھو کے بچھا دینا ہے، ایسے جیسے یہ بچھا ہوا ہے۔ اس طرح بھی لٹا سکتے ہیں یا میت کو اس طرح بھی لٹا سکتے ہیں کہ اس طرح پھٹا پڑا ہو، اس طرح تو میت کا منہ کعبے کی طرف ہو، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، مطلب مشرق مغرب ہے نا تو شمال جنوب بھی لٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ جس طرح جگہ ہو آپ ویسے کر لیں، یہ صرف سمجھانے کی حد تک آپ کو میں ایسا بتا رہا ہوں۔ میت کو اس طرح لٹا دینا ہے، لٹانے کے بعد اس کے کپڑے اتار دینے۔ کپڑے اتارنے کے بعد کوئی ایسا کپڑا ہو جو دبیز ہو، موٹا کپڑا ہو، اس کو اس طرح ناف سے لے کر پاؤں تک اس طرح اوپر ڈال لینا۔ ڈال لیا، سب سے پہلے استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے لیے آپ ہاتھ سے بھی استنجا کر سکتے ہیں یا یوں پاؤں اٹھا کر پانی بھی ڈال سکتے ہیں، پیپ سے یا یہ لوٹا ہے لوٹے سے پانی ڈال سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ اگر ہاتھ لگائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ وہ جو بنے ہوتے ہیں یوں آپ دستانے پہن لیں گے، الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا ہے۔ کچھ لوگ ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے اگر استعمال کرنے ہیں تو وہ طاق عدد میں کرنے ہیں، 3 میں یا 5 میں۔ اگر نہ بھی کریں تو پانی پاک ہے، ڈھیلے سے سنت تو ہے، لیکن اگر نہ ملے میں بھی تو پھر ہاتھ سے استنجا کر دینا ہے۔ استنجا ہو گیا، پھر اس کو اتار دینا ہے، دستانے کو اتارنے کے بعد اس کو پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرا دستانہ ہے یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ چڑھا لیں، سیدھے ہاتھ پہ آپ نے چڑھا لیا۔ اب جو ہے آپ اس سے صابن لگائے یا جو مرضی کریں، نہ بھی چڑھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ استنجے کے لیے تھا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ استنجے کے بعد لوٹے سے پانی ڈالنا ہے اور پہلے ہاتھ دھلانے ہیں میت کے، دونوں ہاتھ، یہ سیدھا ہاتھ ہے یہ الٹا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ دھلانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ منہ میں جو ہے یوں روئی لے کر اس کو پانی میں جو ہے بھگو کر، ایسے پانی میں ڈبو کر 3 دفعہ منہ میں جو ہے وہ مردے کے وہ پھیر لینا، 3 دفعہ ناک میں پھیر لینا۔ یہ ہو گئی، کلی ہو گیا، ناک میں بھی ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ پانی سے پورے جو ہے نا ہاتھ دھونے ہیں، پہلے سیدھا ہاتھ یہاں کونی تک، یہاں تک، پھر الٹا ہاتھ یہاں کونی تک، پھر منہ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں پہ پانی ڈال کے پاؤں پہ، اور پھر جو ہے وہ پاؤں دھو دینے۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، اب ایک دفعہ تو وضو ہو گیا نا، اب پانی سر سے پاؤں تک سارا پانی بہا دینا ہے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مردے کو یوں اٹھا کے اس کی ٹیک لگا کے پیچھے اور پیٹ کو ہلکا ہلکا اس طرح دبانا ہے کہ جو کچھ اس نے کھایا پیا ہو وہ نکل جائے۔ پھر دوبارہ استنجا نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ پیٹ سے نکلے اس کو دھو دینا ہے، اٹھا کے بٹھانا ہے، جو کچھ پیٹ سے نکلے اس کو دھو دینا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ جو چھوٹا معصوم بچہ ہو اس کے لیے یہ وضو جیسا اہتمام کرنا ضروری نہیں، اس کے اوپر خالی ایسے پانی ڈالیں گے۔ معصوم بچی جو نابالغ بچی ہو، نابالغ بچہ ہو، وہ چونکہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے لیے اگر ایسے بھی پانی بہا دیں تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن بالغ مرد ہو، بالغ عورت ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ اب ایک دفعہ پانی ڈالنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر صابن سے جو ہے اس کے پورے جسم پہ جو ہے وہ صابن مل دیں گے۔ اس کے بعد پھر پانی ڈالیں گے، 2 دفعہ ہو گیا۔ پھر جو آخری پانی ڈالیں گے نا مردے کے اوپر تو اس میں بیری کے پتے ڈال دیں گے۔ اگر گرمیاں ہیں تو پانی گرم نہ کریں، ایسے ہی بیری کے پتے ڈال دیں۔ اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی دیں۔ موسم کے حساب سے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب غسل ہو گیا تو مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں،
चादर होगी सर से एक बल्ले से ज़्यादा, 2 चादरें होंगी, पाँव की तरफ से भी एक बल्ले से ज़्यादा। तो पहले उल्टे हाथ की तरफ से यूँ करेंगे, इस हाथ की तरफ से बाएं हाथ में, फिर सीधे हाथ की तरफ से यूँ करेंगे। फिर कफनी जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ मैयत के घुटने तक, उसके ऊपर सीने के ऊपर अगर कलमा लिखना है या कुछ लिखना है, पहला कलमा या दूसरा, तो वो नाभ से ऊपर तक इस हिस्से में आ जाए। तो वो 4 पहिया रख लेनी है, पहले 2 चादरें बिछा देनी है और एक कफनी उसमें रख देनी है। मैयत को आराम से उठाना है। उठाना कैसे है कि 3 बंद डालने हैं, एक यहाँ सीने के बराबर, एक यहाँ सेंटर में और एक पाँव की तरफ। आराम से उठा के 4 पहिए पे लिटा देना है। और जो कफनी है उसको पहले ऐसा कर लेना है कि उसका जो ये गर्दन वाला हिस्सा है यूं मोड़ के रख लेना है। नीचे वाला हिस्सा तो बिछा पड़ा रहेगा, ऊपर वाला यूं अलहदा कर लेना है। जब मैयत को रखेंगे तो सारी यूं से निकाल कर उसका फिर जो कफनी है उसको यूं करेंगे तो वो खुद ब खुद कमीज़ पहने जा सकेगी। बिल्कुल आसान तरीका है कि कमीज़ जो है वो ऊपर का हिस्सा फोल्ड करके सर से आगे रख दें, मैयत को यूं रखें और वो सर का हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो वो फिर सीधा कर दें, बस इस तरफ से मोड़े फिर इस तरफ से मोड़े। पहले उसके 4 पहिए के मैयत की 4 पहिए पे वो 3 जो है जिसे हम बंद बोल रहे हैं वो बिछा लें। चादरों के नीचे एक सर की तरफ बांधा जाएगा, एक सेंटर में और एक पाँव के पास। पाँव को छोड़ के पाँव से आगे, सर को छोड़ से सर। सुरमा लगाएं ठीक है, तेल लगाएं ठीक है। अगर कोई खुशबू हो तो वो हाथ पे डाल के, जो कपूर की टिक्कियाँ होती हैं वो हाथ पे डाल के यूँ करके, और फिर वो मैयत के कहाँ लगाना है, बगलों में, बगलों में। और उसके जो जोड़ होते हैं जोड़ों में, वो जब मैयत को रखते हैं ना हम कब्र में, तो फिर वो चूंटियाँ या हशरात उल अर्ज़ आते हैं, लेकिन कपूर की वजह से मैयत महफूज रहती है। ये सही तरीका है गुस्ल देने का, मर्द हो या औरत। मर्द के 3 कपड़े हैं, 2 चादरें और 1 कफनी। औरत के 5 कपड़े हैं, 2 चादरें, 1 कफनी और 1 शलवार और 1 जो है वो कमीज भी हो गई, 2 चादरें भी हो गई, 1 सीना बंद है और 1 सर का दुपट्टा है। 2 कपड़े उसके ज़्यादा है। औरत के 5 कपड़े हैं, 2 चादरें, 1 कफनी जिसे हम बोलते हैं कमीज़, और 1 जो है उसका जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया है सीना बंद जिसे कहते हैं, यहाँ भी कपड़ा इजाफी होगा 4 और दुपट्टा भी होगा 5। ये 5 कपड़े औरत के हैं और 3 कपड़े मर्द के हैं। गुस्ल दोनों का ऐसे ही है। समझ आ गई सब बच्चों को? तसल्ली से समझ आ गई? चलो ऐसे ही गुस्ल देना है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। इस टीवी के तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।